अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जिद्दा सरबराह इजलास बराए सिक्योरिटी और तरक्की से साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के खिताब की बाज़गश्त इलाकाई और आलमी सतह पर सुनाई दे रही है। कतर ने जमहूरिया सोमालिया के जनूबी शहर जौहर में किए गए बम धमाकों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इसराइली काबिज फौज फिर से मस्जिद अक्सा के इहाते में जबरदस्ती दाखिल हुई और मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया। यूक्रेन के सदर ने सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह और मुल्क की अटॉर्नी जनरल को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिद्दा सरबराह इजलास बराए सिक्योरिटी और तरक्की में साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के खिताब की बाज़गश्त इलाकाई और आलमी सतह पर सुनाई दे रही है। साहिब सुमुव अमीर का खिताब खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के क़याम और बड़े चैलेंजों और बहरानों का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन को मजबूत करने के हवाले से आलमी और इलाकाई इजलासों में कतर की मौजूदगी की नुमाइंदगी करता है। जद्दा समिट में साहिब सुमुव अमीर की शिरकत रीजनल और इंटरनेशनल सतह पर कतर के मरकजी किरदार की वजह से खुसूसी अहमियत रखती है। मुस्तहकम सिफारतकारी और तनाज़ात को ख़त्म करने की कतर की सलाहियतों की वजह से दोहा को व्हाइट हाउस की जानिब से भी पजीराई हासिल है। साहिब सुमुव अमीर ने अपने खिताब में तमाम अहम इलाकाई और आलमी मसाइल का इहाता किया और सियासी मसाइल का हल पेश किया और क्राइसिस के पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कतर ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में जमहूरिया सोमालिया के जनूबी शहर जौहर में वाक़े एक होटल में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। वज़ारत ख़ारिजा ने महलूकीन के अहले खाना, हुकूमत और सोमाली अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कतर तरक्याती फंड और आलमी तंजीम बराए हिजरत या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने आलमी सतह पर तंजीम के कामों की सपोर्ट के लिए बुनियादी वसाइल की फराहमी के मुतालिक एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत कतर तरक्याती फंड IOM को $4 लाख फराहम करेगा, जिसका इस्तेमाल तंजीम के कामों को अंजाम देने और मुख्तलिफ मैदानों में उसकी सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के अल मगारिबा नामी दरवाजे की जानिब से काबिज इसराइली फोर्सेस की सख्त तरीन हिफाजत में मस्जिद अक्सा के अहाते पर धावा बोल दिया और कंपाउंड में इश्तियाल अंगेज चक्कर लगाए। बैतुल मक़दिस के शहरियों और अहलकारों की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा में ज़बरदस्ती दाखिले के इन वाक़यात को रोकने और काबिज इंतज़ामिया के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए मस्जिद अक्सा का रुख करें और दायमी पहरेदारी का फरीज़ा अंजाम दें। लीबिया में मुत्तहिदा कौमी हुकूमत के सरबराह जनाब अब्दुल हमीद अद्दबीबा पेट्रोल के कौमी इदारे की सरबराही के लिए जनाब फरहाद बिन कुदरा को मुकर्रर करने के अपने फैसले पर कायम हैं। हालांकि मौजूदा चेयरमैन मुस्तफ़ा सनाल्ला ने अपना ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया और उनको लीबिया की मशरक़ी पार्लियामेंट की हिमायत भी हासिल है। दूसरी जानिब तराबलस में कायम मुत्तहिदा कौमी हुकूमत की जानिब से नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के सरबराह फरहाद बिन कुदरा ने कहा है कि इदारे ने मुहासरा करने वाले ग्रुपों के साथ समझौते के बाद तमाम ऑयल फील्ड्स और बंदरगाहों से इमरजेंसी सूरत हाल को हटा लिया है। सूडान के दारुल हुकूमत अल खुर्तूम और दीगर शहरों में जबरदस्त अवामी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सिविल हुकूमत को बहाल किया जाए।
مظاہرین کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور تمام پلوں، صدارتی محل اور مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز تک جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر ملک کے جنوب میں واقع النیل الازرق یا بلو نائل نامی ریاست کی سیکورٹی کمیٹی نے الدمازین اور الروسیسرز نامی شہروں میں شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگا دیا ہے اور علاقے میں امن و امان کی بحالی تک غیر ضروری گیدرنگز پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ ریاست میں قبائلی تصادم کے بعد کیا گیا ہے جس میں 31 افراد ہلاک اور دیگر 39 زخمی ہو گئے اور کئی پبلک اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے ایک فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ بیان ماسکو کے اس بیان کے بعد سامنے آیا کہ روسی فوج تمام علاقوں میں اپنے فوجی آپریشنز کو تیز کر رہی ہے۔ اسی دوران میں یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کی اٹارنی جنرل اور سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہ کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے۔ صدر نے یہ قدم غداری کے واقعات کے متعلق شبہ کے بعد اٹھایا ہے۔ انتظامیہ کو شبہ ہے کہ روس کے حق میں ملک کے ساتھ غداری کی گئی ہے۔ صدر زیلنسکی نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے اٹارنی جنرل محترمہ ایرینا وینڈکٹووا اور سیکورٹی ایجنسیز کے سربراہ جناب ایوان وکانوف کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ حکومت 650 سے زیادہ غداری کے مشتبہ واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے جن میں مقامی اہلکار ملوث ہیں اور جن میں 60 ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق ان علاقوں سے ہے جہاں روسی فوج کا قبضہ ہے یا وہ روس نواز علاقے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکروں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے جس کے دوران روس یوکرین جنگ کے پس منظر میں یوکرین سے اناج کی شپمنٹ کے متعلق 4 ملکوں کے حالیہ فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب یورپی یونین کے ممبر ملکوں کے وزرائے خارجہ کا آج اجلاس ہو رہا ہے جس کے دوران روس پر پابندیوں کو مزید سخت کرنے پر غور کیا جائے گا۔ ادھر روس نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین کے جنوب میں واقع زیپوریجیا نامی ایٹمی پلانٹ کے آس پاس کے علاقوں پر میزائل اور گولے برسانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے وزرائے دفاع نے آئندہ ہفتے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مذاکرات کرنے پر اتفاق کر لیا ہے جن کے دوران 2 رکنی اتحاد اور شمالی کوریا کے خلاف مشترکہ دفاعی صورتحال پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ امریکہ میں جاری ورلڈ گیمز 2022 میں آج قطر کے ایتھلیٹ معتز برشم ہائی جمپ کے فائنلز میں حصہ لیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ لندن 2017 اور دوحہ 2019 کے بعد اب یوجین 2022 میں بھی لگاتار تیسرا گولڈ میڈل حاصل کریں۔ باسکٹ بال کے عالمی اتحاد کی جانب سے جاری کردہ ورلڈ رینکنگ کے مطابق قطر کے کھلاڑی محمد ہاشم انڈر 18 پلیئرز کی فہرست میں دنیا کے تیسرے بہترین کھلاڑی قرار پائے ہیں۔ محمد ہاشم نے یہ مقام 37,035 پوائنٹس کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے گئے اوڈی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بھارتی ٹیم نے 5 وکٹوں سے فتح حاصل کر کے سیریز کو 1 کے مقابلے 2 میچ سے اپنے نام کر لیا۔ بھارت کے وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت نے اپنے اوڈی کیریئر کی پہلی سنچری سکور کرتے ہوئے ناٹ آؤٹ 125 رنز بنائے اور ٹیم کی جیت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پنت کو مین آف دی میچ اور ہاردک پانڈیا کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ سری لنکا کے شہر گول میں جاری ہے۔ سری لنکا نے پہلی پاری میں 222 رنز اسکور کیے جس کے جواب میں
پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی شاندار سنچری کی بدولت پاک ٹیم پہلی پاری میں 218 رنز بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ بابر اعظم نے 119 رنز بنائے، یہ ان کے ٹیسٹ کیریئر کی 7ویں سنچری تھی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ جدہ سربراہ اجلاس برائے سیکیورٹی اور ترقی سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے خطاب کی بازگشت علاقائی اور عالمی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ قطر نے جمہوریہ صومالیہ کے جنوبی شہر جوہر میں کیے گئے 2 بم دھماکوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسرائیلی قابض فوج پھر سے مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہوئی اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ یوکرین کے صدر نے سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ اور ملک کی اٹارنی جنرل کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے۔ اور امریکہ میں جاری ورلڈ گیمز 2022 میں آج قطر کے ایتھلیٹ معتز برشم ہائی جمپ کے فائنلز میں حصہ لیں گے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاونین انتخاب عالم اور محمد شکیب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔